جب خدا ان سے راضی ہو، وہ خدا کی عطا سے راضی ہوں، اب ہم ان کو بھلا کیا کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ اب یہاں بعض لوگوں کی کم علمی، کم سمجھ کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ الزام بھی دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیے ہیں، یہ صحابی ایسے ہیں، وہ صحابی۔ ہمارا کام وہاں تک جانا نہیں ہے، ہمارا کام وہاں تک جانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف ان سے ہدایت و اقتداء تک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہدایت اور اقتداء تک ہے۔ اور دیکھیں کہ ہدایت اور اقتداء میں ہم ان سے لیں اور وہ سنت مصطفیٰ پر فائز ہیں، پیارے رسول کی اطاعت پر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بشارت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کیا؟ یاد رکھو، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا وہ جنتی ہے۔ یاد رکھیں، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے۔ اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو سہارا کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے بارے میں جب ہوگی تو بات تب آئے گی۔ بس اب اس کے آگے میں کہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے، اور ان کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کی والدہ ام رومان تھی، ایک محمد، اور ان کی والدہ کا نام اسماء بنت عمیس تھا۔ اسماء بنت عمیس وہی ہیں جو ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی، جس کے بارے میں قرآن نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی آیت میں کو نازل فرما کر 10 چیزوں کا ذکر فرمایا، 10 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور 2 صاحبزادیاں، ایک اسماء تھیں اور ایک بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور تیسری صاحبزادی ماں کے پیٹ میں تھیں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دی ام المومنین کو کہ بیٹی میں تیری ماں کے پیٹ میں لڑکی دیکھتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد گفتگو، کل بطور تبرکن میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا ذکر فرمایا ہے، آج کو بھی تھوڑا ذکر آگے کر کے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ، جو سب سے پہلے میں وہ معنی بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت نازل ہوئی، مگر کب؟ جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فاروق اعظم کے بارے میں کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت بعضوں نے لگایا، تو حضرت فاروق اعظم نے جو کلمات فرمائے اسی کلمات سے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اے عمر تیری زبان پہ خدا بولتا ہے، تیری زبان پہ۔ ایسی کئی آیتیں ہیں جو فاروق اعظم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ لفظ بدلا نہ حرف بدلا، ہو بہو وہی کلام کو نازل فرمایا۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت ہوتی، تو بیویوں سے شوہر الگ رہنا، بیویوں سے شوہر الگ رہنا یہ قاعدہ تھا، پہلے قاعدہ یہ تھا، کیونکہ رمضان المبارک بھی اب کیا بتائیں کہ وہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہوا ہے۔ الگ رہنا، اگر ساتھ میں ہو تو غلط۔ تو ایک وقت ایسا ہو گیا
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے آہو بکا کرتے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ میں جب گھر گیا حالات ایسے تھے، خوشبو ایک عجیبانہ مہکتی تھی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں رہا اور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، روتے ہوئے آئے۔ جب فاروق اعظم کا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، کل تک الگ رہنا، اور آج بارگاہ مصطفیٰ میں عمر آ چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ غلطی ہو چکی ہے۔ جبرائیل کو خدا نے بھیجا، فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنے بیویوں کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آج دوسرے صحابہ بھی اسی طرح چلے آئے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نازل ہو گئی، ایک عمر کے لیے، کس کے لیے؟ ایک عمر کے لیے، جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیان کیا، آ کر روتے ہوئے بیان ذکر کیا تھا، اللہ نے ان کے لیے نازل کیا، آج صبح قیامت کے مسلمانوں کے لیے حلال ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ان کا صدقہ ہے آج رمضان کی راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں اور بیوی کی صحبت کو حلال بنایا ہے، ورنہ تو الگ رہنا، اگر یہ غلطی عمر سے نہ ہوتی، بات سمجھ میں آئی؟ بات تو ظاہر ہے۔ تو مطلب یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک آیت، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی، اب جس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اور جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے اس کا۔ مگر یہ کیوں؟ یہ ایسا کہ یہ وقت ایسا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بعض فرشتوں کو برا بھلا کہنے لگے، فرشتوں کو برا بھلا کہنے لگے، کہنے والے یہودی ہیں۔ جب فرشتوں کو برا بھلا کہنے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فوراً ان لوگوں سے کہا کہ کیا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، اللہ کا وہ دشمن یا اللہ سے دشمنی رکھنے والا اگر جبرائیل و میکائیل کے بارے میں برا کہتا ہے تو اللہ بھی اس کا برا ہے، اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم کی زبان سے نکلا۔ کس کی زبان سے؟ فاروق اعظم کی زبان سے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا، یہی ہو بہو کلمات کو نازل فرمایا کہ کہا کہ اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے جو دشمنی فرشتوں سے رکھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اور کہو کہ ان سے اگر دشمنی رکھنے والا میں بھی ان کا دشمن۔ بات سمجھ میں؟ کہا پہلے کس نے؟ فاروق اعظم نے، اور اس نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور یہی کلمات کو ہو بہو نازل کیا۔ اور ایک مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہ وہ ہے، ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، یعنی مقام ابراہیم کو اللہ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے عبادت گاہ بناؤ۔ کس کو بناؤ؟ مقام ابراہیم کو جائے عبادت بناؤ۔ مگر یہ اللہ کب کہا؟
اس وقت کہا جو اس سے پہلے فاروق اعظم کی یہ ارمان تھی، آرزو تھی، کتنا اچھا ہوتا وَاتَّخَذُوا مَقَامَ ابراہیم مصلی، ابراہیم کا مقام ہمارا مصلی ہوگا۔ یہ آرزو فاروق اعظم کی تھی اور انہوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی۔ وہی کلمات ہو بہو سارے بندوں کے لیے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ اب مقام ابراہیم سے پیار اتنا کیوں ہے؟ مقام ابراہیم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ کیونکہ فاروق اعظم جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں وہ نشانیاں ہیں جو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت رکھنے والے، قدموں سے چسپاں ہونے والے، قدموں کو چوم کر آنے والے دو نشان، دو پتھر اس میں موجود ہیں، اور وہی ہمارا سجدگاہ ہوتا ہے، وہی ہمارا سجدگاہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ نے وہ اسی کو سجدگاہ بنا دیا۔ اب اس میں ایک بات میں آپ لوگوں کو سناؤں گا ضرور۔ مقام ابراہیم میں پتھر کیا ہے؟ پتھر، وہ ہمارا سجدگاہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب کعبے کے اندر، حرم کے اندر جا کر دیکھو، جتنے لوگ گئے ہیں وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ بیچ میں کعبۃ اللہ ہوتا ہے، ارد و گرد صفیں باندھی ہوتی ہیں، اطراف و کنار گول، مگر امام اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں مقام ابراہیم ہوتا ہے۔ ہمارا سب کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، امام کا قبلہ مقام ابراہیم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مقام ابراہیم کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ میری بات نہیں بتا رہا ہوں، آج کل کے حالات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج کل کے عقائد بتا رہا ہوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے کہ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ سونے کا پنجرا ہے، کیا سونے کی وجہ سے؟ نہیں۔ ایک بات ضرور سن لیجئے، سونے کی حفاظت کون کرے؟ یا تو لوہا کرے، بڑے بڑے دروازے ڈالیں، تلے موٹے موٹے تالے ڈالیں، کس کی حفاظت؟ سونے کی۔ مگر قربان جائیے، دو پتھروں کی حفاظت خود سونا کر رہا ہے، دو پتھروں کی حفاظت خود سونا کرتا ہے۔ 3.25 من کا سونا ہے جس کے اندر دو پتھر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پتھر تو سبھی پتھر ہے نا، سبھی پتھر ہے نا، مگر اس میں خوبی کیا ہے؟ ہاں، ہمارے عقیدے سے پوچھو کہ اس کے اندر ایسی خوبی ہے کہ دنیا کے کسی پتھر میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اوروں کا عقیدے سے ہم کو مطلب نہیں، مگر وہ خوبی کہاں سے آئی؟ پہاڑ اتنا بڑا بلند ہے یا دور و دراز ہے، وہاں جا کر یہاں جا کر یہاں جا کر لائے ہیں، مگر یہ بھی اس سے خوبی نہیں ہے۔ یا یوں سمجھو جنت سے لائے ہیں، جنت سے لانے پر بھی خوبی نہیں ہے، مگر خوبی کیسے؟ محبوب کے قدموں کو چوما ہے۔ کس کو؟ ہاں، محبوب کے قدموں کو، وہ محبوب اللہ کا ہے۔ جب محبوب کے قدموں کو پتھر چوم لیا تو ہمارا سجدگاہ بن گیا۔ جب محبوب کے قدم کو چومنے والے پتھر کی جگہ ہم سجدہ کریں، یہ خدا کا حکم، تو محبوب کے قدموں کو کیوں نہ چومیں؟ آج لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ شرک کو حرام، فتوے دے دیتے ہیں کہ سجدہ ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں نادانو، عقل ہے تو پہلے سمجھو، علم ہے تو سمجھو۔ بات سمجھ میں کہہ دیتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا نہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہاں آیا قرآن میں، کہاں آیا قرآن میں؟ پڑھنا سمجھنا آیا تو دیکھیں گے نا۔ ایسے کئی ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں، ان کو نہ سمجھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے فیض ہے